بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح پانی سادہ تھا، پروسیس ہوا تو نقصان دہ ہو گیا، جوس اچھا تھا، پروسیس ہوا تو نقصان دہ ہو گیا، دودھ اچھا تھا، پروسیس ہوا تو زہر بن گیا، تو نمک بھی جب پروسیس ہو جاتا ہے تو اس پہ کیا اثرات پڑتے ہیں، یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد شرافت علی صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ جب نمک میں پروسیسنگ کا عمل ہوتا ہے تو وہ کس طرح ہو جاتا ہے، کیا نقصان کرتا ہے، کیا فائدے دیتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم ایک بات حکیم لقمان کی یہاں پہ ضرور کوٹ کریں گے۔ حکیم لقمان فرمایا کرتے تھے کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ انسان بیمار کیوں ہوتے ہیں، تو ہر بار آپ ایک ہی جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ انسان صرف اس وقت بیمار ہوتا ہے جب وہ اپنی فطرت کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو پوچھا علاج کیا ہے، فرمایا بہت سہل ہے، اس کو واپس پھر اپنی فطرت پہ لے آؤ۔ اور یہ ہماری فطرت کیا ہے، اللہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کائنات میں آنے والا ہر بچہ فطرت اسلام پہ آتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ ہیں، چاہے اس کو عیسائی بنا دیں، یہودی بنا دیں، مجوسی بنا دیں، آیا وہ فطرت پہ ہے۔ بالکل۔ اب جو چیز فطرت پہ آئی ہے ہم اس کو ویسے ہی ایز اٹ لیں گے تو وہ ہمارے لیے نفع والی ہے، اور اگر ہم اس کو فطرت سے جیسے ہی بدلیں گے، ہٹائیں گے، تو وہی چیز ہمارے لیے لاسیبل ہو جائے گی۔ اب جو نمک ہے، جیسا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ایز اٹ، اگر ہم ویسے ہی اس کو لے لیں گے تو وہ ہمارے لیے پروفیٹیبل ہے، اور اگر ہم اس کو نیچر سے ہٹانے کی کوشش کریں گے اور اس کو اس کی اصل سے، اور یہ روایت بھی ہے کہ جب چیز اپنے اصل سے جتنی دور ہوتی جاتی ہے وہ اپنی اہمیت کو ویسے ہی کھوتی جاتی ہے۔ تو روایت میرے علم میں نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو پروسیسنگ ہے کیا ہوتی ہے اور اس میں کیا ڈالتے ہیں؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نمک کو ایکچول میں، کیونکہ نمک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور یہ پتھر کی صورت میں، جمی ہوئی صورت میں ملتا ہے، تو جب ہم اس کو پیستے ہیں، کوٹتے ہیں، تو یہ کیا کرتا ہے، یہ ہوا سے نمی کو جذب کرتا ہے اور پھر دوبارہ اپنی اسی حالت میں کنورٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے، جمنے کی کوشش کرتا ہے ڈلوں کی فارم میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے جو نمک کوٹا جاتا تھا، اس کو کوٹ کے رکھا جاتا تھا، وہ بڑے بڑے ڈلے بن جاتے تھے، پھر اس کو حالانکہ پتھر کو کوٹنے کے بعد وہ پھر ایک پتھر کی طرح ڈلا بن گیا۔ تو اب اس کو ریفائن کرنے کے لیے اس میں کیا کیا جاتا ہے، اس میں ایک ایسا کیمیکل ڈالا جاتا ہے جس کو پوٹاشیم ایلومینیم سلیکیٹ کہتے ہیں، اور اس کا کام کیا ہوتا ہے، وہ نمک کے ہر پارٹیکلز کو علیحدہ علیحدہ کر دیتا ہے، وہ اس کو چپکنے نہیں دیتا۔ جب وہ ڈالتے ہیں تو دانے دار ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ نمک جو ہوتا ہے نا وہ کرسٹلز کی فارم میں آ جاتا ہے، اور علیحدہ علیحدہ سے جیسے سیم لائک چینی بن جاتی ہے نا، تو اس کی طرح علیحدہ علیحدہ سے کرسٹل کی فارم میں بن جاتا ہے، دانے دار ہو جاتا ہے۔ اب وہ نمک آپس میں چپکتا نہیں ہے، یعنی وہ ہوا میں سے اس نمی کو جذب کر کے تو دوبارہ پھر اپنی پہلی والی حالت میں جیسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کی تھی پتھر کی سٹون کی فارم میں، ویسا نہیں آتا۔ اب یہ جو پوٹاشیم ایلومینیم سلیکیٹ ہے، یہ ایک انتہائی خطرناک سیم لائک پوائزن ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے، یہ جیسے نمک کو جوڑنے نہیں دیتا، اسی طرح نمک کا جو کام ہے، ایکچول میں نمک کا کام تھا جو کھانا ہم نے کھایا، جو سبزیاں ہم نے کھائیں، جو پھل ہم نے کھایا، جو گوشت ہم نے کھایا، اس کو بالکل ڈائجیشن کر کے جسم کا جز بنانا۔ تو جب یہ اس کے اندر آ جائے گا، اب یہ نمک جڑے گا تو نہیں، مگر یہ ایک نقصان کرے گا، یہ جسم کے اندر جا کے بھی کسی بھی چیز کو جسم میں جوڑنے نہیں دے گا، یہ اس کو ابزارب نہیں ہونے دے گا، ڈائجیشن نہیں ہونے دے گا۔ اور یہ جو نمک ہے یہ دکھنے میں خوبصورت ہو گیا، کرسٹلائز ہو گیا، بہت اچھا لگ رہا ہے، مگر اب جب اس کو کھانے میں اب استعمال کرو گے تو جو کھانے کا ایکچول نمک کا جو فنکشن ہے کھانے کو ہضم کرنا، کیونکہ کھانے میں نمک ہم نے ڈالا ایک تو ذائقے کے لیے، دوسرا کھانے کو ہضم کرنے کے لیے، اب وہ جو ہضم کا پروسیس ہے اس کیمیکل کو ڈالنے کے بعد، نمک کو ریفائن کرنے کے بعد، اس کو پیور کرنے کے بعد، اتنا خوبصورت کرسٹل بنانے کے بعد، اب وہ نمک ہمارے جسموں میں کھانے کو ہضم نہیں ہونے دے گا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا، آج ہمارے معاشرے میں جتنی ہڈیوں کی بیماریاں، اور اس کا ایک نقصان، بہت بڑا نقصان یہ ہے، یہ کیلشیم کو ہڈیوں میں ابزارب نہیں ہونے دیتا۔ جب یہ کیلشیم کو ہڈیوں میں ابزارب نہیں ہونے دے گا تو کیا ہوگا، ہماری ہڈیوں میں کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہو جائے گی۔ جب کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہوگی، ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، ہڈیاں بربری ہو جائیں گی، ہڈیوں میں درد آئے گا۔ جب ہڈیوں میں درد آئے گا تو جو ہڈیوں کے اوپر مسلز لگے ہوئے ہیں ان مسلز کی بھی ویکنس ہو جائے گی، جس کو ہم اعصاب کہتے ہیں، جس کو ہم مسلز کہتے ہیں۔ اب یہ جو عضلات ہیں، یہ جو مسلز ہیں، جب یہ ہڈیاں کمزور ہوئیں تو اب اس کے اوپر جو لگے ہوئے مسلز ہیں وہ بھی کمزور ہونے شروع ہو گئے، تو اس سے کیا ہوگا، ہمارے پٹھوں میں درد رہے گا،
اس نمک کی وجہ سے اب ہڈیاں بھی کمزور، ہڈیوں میں درد بھی، ہڈیوں کی گروتھ بھی نہیں ہوگی، ہڈیاں جلدی ٹوٹیں گی، اور جن کی ٹوٹ جائیں گی وہ جلدی جڑیں گی نہیں۔ اب اس نمک کی وجہ سے ہماری ہڈیوں میں کمی آئی، اس کی وجہ سے ہڈیوں کی وجہ سے پوری باڈی کھڑی ہوئی ہے، اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے۔ اب وہ اسٹرکچر جو کھڑا ہوا ہے، اب اس کے اندر طاقت نہیں ہے، اب وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہوگا، اب اس میں ویکنس آئے گی۔ ایک طرف اسٹرکچر کمزور ہو رہا ہے اور وزن بڑھ رہے ہیں، وزن بھی بڑھ رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کمزور بلڈنگ کے اوپر 2 منزلیں اور بنا دو تو کیا بنے گا اس کا؟ ہاں، ادھر سے وزن، مطلب ہم کھاتے بہت ہیں، بسیار خوری عوام میں بہت ہو رہی ہے، وزن بڑھ رہے ہیں اور اسٹرکچر کمزور ہو رہے ہیں، اور ان کے اسباب میں سے ایک نمک بھی ہے۔ اب یہی نمک جو ہے، جب ہم نے کھانا لیا، اب وہ کھانا ہضم نہیں ہو رہا، اب وہ کیا ہوگا؟ جب وہ ہضم ہو کے ہمارے جسم کو طاقت نہیں دے رہا تو وہ فیٹ کی صورت میں ڈپازٹ ہوگا، وہ ہمارے جسم کے وزن کو بڑھائے گا۔ اب وزن تو بڑھتا جا رہا ہے لیکن طاقت نہیں ہے۔